الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. پیش کروں گا بداعمالیوں اور گناہوں کے نتائج. مجھے اسباب بھی ذکر کرنا تھا لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ اسباب کا تذکرہ کیا جائے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ. ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ پاپ آدمی کیوں کرتا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن میں اسباب کا تذکرہ نہ کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آپ کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا مؤخر کر دی جاتی ہے، قیامت کے دن آپ کو اس کی سزا ملے گی. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملے گی ہی ملے گی، یہ کنفرم ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا کنفرم نہیں ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی مل سکتی ہے، اور بسا اوقات دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی آپ کو اور آخرت میں بھی ملے گی. تو گناہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یا ہمارے سماج میں ہم نے اور آپ نے بہت آسان سمجھ لیا ہے. آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس کی دل و دماغ میں خوف طاری نہیں ہوتا، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی تساہلی ہے، تکاسلی ہے، سستی ہے، یہ بربادی کی گھنٹی ہے. بہرحال تمہید سے ہٹ کر کے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، گناہ کی جو سزا ملتی ہے دنیا کے اندر وہ دو طرح سے ملتی ہے. ایک سزا ایسی ملتی ہے کہ جس نے کیا اسی کو سزا ملی، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نے کیا تو سب کو سزا ملتی ہے. تو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا گناہوں کی سزا افراد کے لیے، شخصی طور پر گناہوں کی سزا ملتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد جو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ کہ آپ کا گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. یہ آدمی گناہ کیا. اگر وہ گناہ کرنے کے بعد میں اللہ رب الجلال سے توبہ کیا، گناہ کو چھوڑ دیا، استغفار کیا، معافی تلافی کر لیا، سقل قلب، تو اس کا دل اس کے لیے دھو دیا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے گناہ کیا، گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا، تو اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہی سیاہی ہے جسے رین کہا گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم. ہرگز نہیں، اللہ رب الجلال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے. قرآن پاک اللہ کے رسول نے پڑھ کر کے سنایا کہ یہ وہی رین ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں بولتے بھی ہیں، لوگ بولتے ہیں ران گیا ہے، ران گیا ہے. یہ نہیں سننے والا، یہ ران گیا ہے. یہ وہی ران ہے جو عربی میں ہے قرآن میں. تو جب آپ بہت زیادہ کوئی بچہ لڑکا بگڑ جاتا ہے تو نہ سدھرنے والا ہے بھائی، یہ تو ران گیا ہے. یہ وہی ران ہے جو قرآن میں جس کا تذکرہ ہے. اس کا دل زنگ آلود ہو گیا ہے.
اس کا دل گناہ کرتے کرتے مضبوط اور ٹھوس ہو گیا ہے، پتھر نما ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ کتنی بڑی خطرناکی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں پر اصرار کرتا ہوا گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کا دل سیاہ ہو جائے، اور قیامت کے دن آپ کو پتا ہے سارے اعضاء ہمارے گواہی دیں گے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اپنا مقام و مرتبہ کھو دیتا ہے، اپنی قدر گنوا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم بالمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، یہ مسلم احمد کی حدیث ہے۔ گناہوں سے بچا کرو، گناہوں سے بچو۔ بلا شبہ جس نے گناہ کر لیا تو گناہوں کی کرنے کی بنیاد پر اس نے اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو حلال کر لیا۔ تو گناہ اب یہاں کسی خاص گناہ کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ہر طرح کی گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو وہ اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جب چاہے جو عذاب چاہے جس شکل میں چاہے، اور میرے بھائی عذاب اللہ کا نازل ہوتا بھی ہے۔ وقت سے پہلے بینائی چلی گئی، ٹائم سے پہلے شوگر ہو گیا، وقت سے پہلے برین ہیمریج ہو گیا، 35 سال کا ہے اٹیک آ گیا، 40 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی شادی ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم جو کچھ بھی کریں ہماری اولاد ہماری بات ہی نہیں مان رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں بیوی ذرا چائے بنا دو، بیوی کہہ رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے، ہم بیوی نافرمان ہے۔ یہ سزائیں ہیں، یہ عذاب ہے۔ لیکن جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو لوگ دور اندیش نہیں ہوتے ہیں انہیں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، وہ تو بس جیسے مگن تھے ویسے اب بھی مگن ہے۔ تو گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، کئی شکلوں میں ملتی ہے، لیکن جو لوگ حساس ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو لوگ حساس اور غیرت مند نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائی، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ ایک ہوتا ہے عبد الرحمن، ایک ہوتا ہے عبد الشیطان، ایک اولیاء الرحمن، ایک ہے اولیاء الشیطان۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ سے اس کی محبت ہے، اللہ سے اس کا ربط اور تعلق گہرا ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو عبد الرحمن ہے، وہ اولیاء الرحمن میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اور ایک ہے اولیاء الشیطان، شیطان جیسے نہیں، ہر کوئی ایسا نہیں کہ اللہ والا ہی ہوتا ہے، شیطان والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی دل و دماغ میں گناہ کرنا کا خطرہ نہیں محسوس ہوتا، اس کو احساس نہیں ہوتا، تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ قرآن۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، پاپ کرتا ہے، اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، ایک خاص شیطان۔ شیطان تو ہمارے پاس ہمیشہ ہوتا ہے نا، شیطان ہمارے رگ و ریشے میں خون کی گردش کی مانند دوڑتا ہے، لیکن ایک خصوصی شیطان گناہوں کی بنیاد پر گناہ کرنے کی وجہ سے ایک الگ سے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا دوست بن کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کتنے سارے ایسے اچھے اچھے لوگ مل جائیں گے کہ جنہیں اچھی باتیں اچھی ہی نہیں لگتی، بظاہر اچھے ہیں، ایک کہیں سے بھی ایک جملہ اگر کسی نے کس دیا یا سننے آ گیا کہ ہم کو غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ چور کو چوری، آج کا وقت ایسا ہے کہ چور کو چور بھی نہ کہو، ڈاکہ ڈالنے والے کو ڈاکو بھی نہ کہو، شراب پینے والے کو شرابی بھی نہ کہو، جوا کھیلنے والے کو جواری بھی نہ کہو گے تو بڑا ٹینشن، اس لیے بڑا نیک کام، وہ اپنے آپ بھی سوچ رہا ہے کہ ہم تو بڑا اچھا کام انجام دے رہے ہیں، بھائی ہماری روزی روٹی ہے، ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ وقت ایسے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب جب بھوت سوار ہوتا ہے نا، تو پھر وہ بھوت کے نظریے سے دیکھتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ غلط کاموں کو اچھا دکھلانا۔ شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے
کہ جو غلط کام ہے، جو حرام کام ہے، جو گناہ کے کام ہیں، ان کو بہترین ناموں سے یاد کرنا اور اچھے ڈھنگ سے آپ کو سمجھانا کہ یہ اچھا ہے، تو شیطان آپ کو پھر گمراہ کرتا چلا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، اگر کوئی گنہگار بندہ ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار بندے کو گناہوں کی بنیاد پر جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو اللہ سے غافل کر لیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ اپنے آپ سے غافل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی پریشان حال ہے، لیکن کیسے ہے اس کو خود احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی معاملہ اس کا بگڑتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کا حل کیسے ہوگا اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، خود قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو بھول گئے کیا کرنا ہے کب کر۔ دیکھیے، وقت پر فیصلہ لینا بڑا اہم ہوتا ہے۔ کوئی کام کرنا ہے، آپ کو علاج کرنا ہے، اور اگر آپ وقت پر کروا لیجئے تو بڑا جلدی علاج ہو جائے گا۔ کوئی کام آپ کا بگڑنے والا ہے، وقت پر سمجھ میں آ جائے تو آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ کوئی سا معاملہ آپ دنیاوی اعتبار سے سوچ لیجئے، وقت پر آل اولاد کا رشتہ کرنا ہے، شادی کرنا ہے، وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملوا دی اور آپ کے سمجھ میں حساس ہے، آپ کے سمجھ میں بات آ گئی تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ سے غفلت برتو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو آپ بھلا دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کرو گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، پاپی ہیں، عاصی ہیں، خاطی ہیں، گنہگار ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں پر گناہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملنے والا ہے کہ جو گناہ کرتا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے گناہ کر لیتا ہے، اسے احساس ہوا، اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ نے صاف کر دیا، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا، سکل لہ قلبہ، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن گناہ کر کے پشیمان ہونا، گناہ کر کے شرمندہ ہونا، گناہ کر کے توبہ کر لینا، گناہ کرنے کے بعد میں اللہ سے کو راضی کر لینا اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جانا، یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس کا خسارہ یہ ہوگا کہ اس کی دنیاوی زندگی تہوبالا ہو جائے گی، تباہ و برباد، حجیرن، چین و سکون غارت۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے لمبی۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ذکر قرآن کے احکامات، یعنی اسلامی احکامات سے جس نے اعراض کیا، اللہ رسول کے بتلائے ہوئے احکامات، دینی تعلیمات سے جس نے روگردانی کیا، جو من میں آیا عمل کیا، جو من میں آیا۔ اچھا، ایک بات اور آپ کو بتلا دوں گی، دماغ لگا کر کے سن لیجیے۔ دیکھیے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے بہت آسان ہے، لیکن اس گناہ کی بنیاد پر وہ اسلام سے خارج، کبھی ایمان سے نکل جاتا ہے، کبھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے بہت معمولی سمجھ رکھا ہے، چاہے جو گناہ ہو، چاہے جیسا گناہ ہو، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ مولوی صاحب سے پوچھنے جاؤ گے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، ہم نے یہ مفہوم قرآن کی آیت کا سمجھ لیا، ہم نے رسول اکرم کے فرمان کو یہ سمجھ لیا ہے، صرف ایک آیت، پورا قرآن عمل کرو، صرف ایک آیت کو انکار کر جاؤ، آپ نکل گئے اسلام سے، جاؤ ختم۔ ساری اسلامی شریعت پر آپ عمل کرو، لیکن جناب محمد رسول اللہ کے ایک فرمان کو آپ کراس کر دو، الٹ پھیر کر کے نہ تسلیم کرو، آئی بائی کر کے نکل جاؤ، اپنے منمانی بات منو، جو من میں آئے وہ کرو، آپ نکل جائیں گے اسلام سے۔ معمولی بات نہیں بھائی، ایک ایک بات۔ اس لیے ہر اعتبار سے
हमें हर आन हर लम्हा गौर व फिक्र करते रहना चाहिए कि कहीं हम ऐसा गुनाह तो हम नहीं कर रहे कि कहीं हमारा इस्लाम ही चला गया। इसलिए गौर करते रहना चाहिए। जिसने मेरे जिक्र से एराज किया फ़इन्न लहू मईशतन दंका, तो हम उसकी दुनियावी जिंदगी को तंग कर देंगे। अब यहां भी कुछ लोगों को एहसास हो जाता है कि हमारी जिंदगी तंग हो रही है, और जो शैतान जब उसके साथी हो गया है तो वो बस बहुत जल्द आप इस परेशानी से निकल जाओ, यार ऐसा मारो ऐसा मारो, कारोबार फेल हो गया तो हो गया यार, कोई बात नहीं है, उठा लो लोन बैंक से यार, चलो करो काम, ले लो सूद पर पैसा। शैतान चूंकि उसका दोस्त है इसलिए वो दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डाल रहा है, और इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे कि अगर आप सुधर रहे हैं, भाई साहब मैंने सूद ब्याज से तौबा कर लिया है, अब ऐसा गुनाह मैं नहीं करूंगा, अरे भैया यार करो, ये मौली साहब लोग हैं यार, इस तरह से करते रहते हैं, आ जाओ सब करो, वरना तो पीछे रह जाओगे। शैतान दोस्त है, और शैतान दो तरह से होते हैं, आप ये भी सुन लीजिए। शैतान, एक शैतान वही शैतान जिसकी नस्ल चली आ रही, इब्लीस वाला शैतान, कान मिनल जिन्न, जो जिन्नातों में से था, और एक शैतान है इंसानों वाला शैतान। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर दोनों शैतानों का तस्करा किया है। शयातीन अल इंस वल जिन्न, जो हाफिज लोग हैं वो जानते हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं उनको जो ये आयत याद होगी तो है, यानी शयातीनल इंस, एक शैतान, एक भी नहीं है, शयातीन सिंगुलर के बजाय प्लूरल लफ्ज है, यानी इंसानों में भी बहुत सारे शयातीन हैं और जिन्नातों में भी बहुत सारे शयातीन हैं। तो मेरे भाई, ऐसा जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, हम उसकी दुनियावी जिंदगी अजीरन कर देते हैं। फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरहू, ये तो दुनियावी जिंदगी, ये तो परेशानी। यानी गुनाह करने की सजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, हमारे बाज गुनाह ऐसे हैं कि उन गुनाहों की बुनियाद पर हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। अब यहाँ भी कोई खास गुनाह का तस्करा नहीं है कि अल्लाह के किस जिक्र से एराज करोगे, अल्लाह का कौन सा हुक्म नहीं मानोगे, रसूलुल्लाह का कौन सा फरमान नहीं मानोगे, कुरान की कौन सी तालीम नहीं मानोगे, यहाँ कोई खास गुनाह नहीं है। इसलिए हर गुनाह से हमें बचना चाहिए। जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, इस्लामी तालीमात से एराज किया, रूगर्दानी किया, कुरान की किसी आयत को नहीं माना, रसूल के किसी फरमान को नहीं माना, इस्लाम के किसी हुक्म को नहीं माना, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, हम उसकी दुनियावी जिंदगी को अजीरन कर देंगे, और ये दुनियावी सजा है। व नहशुरहू यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन हमें सब कुछ नजर आ रहा है, आगे से लेकर के पीछे तक, जहां तक मेरी निगाह जा रही है, देख रहा हूं कौन कौन बैठे, कौन कुर्सी पर, कौन ऊपर, कौन नीचे, कौन कौन नौजवान, कौन बच्चा, कौन बुजुर्ग, हमें सब नजर आ रहा है भाई। जो पूछेगा बता देंगे, ऐसा नहीं कि आदमी को दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अंधा करके उठाएगा। जो लोग दुनिया में देखने वाले हैं, जो लोग बीना हैं, जिन लोगों के पास बीनाई है, आंख वाले हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नाबीना कर देगा। कब, किस लिए करेगा? क्योंकि उन्होंने पाप किया, गुनाह किया, अल्लाह रसूल की नाफरमानी की, कुरानी तालीमात को फरामोश किया। इसलिए क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, वो बंदा कहेगा हम में से, आप में से, कि मेरे रब तूने अंधा क्यों कर दिया, वक़द कुन्तु बसीरा, और मैं तो दुनिया में देखने वाला था, मैं तो, मेरी बसीरत काम कर रही थी, मेरी आंखें दोनों देख रही थी दुनिया, तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया? क़ाला कज़ालिक अततक आयातुना, अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाएगा बिल्कुल इसी तरह से हमारी आयतें तेरे पास पहुंची थी। मौलवी ने बताया था, तो किसी कारी साहब ने बताया था, तो किसी हाफिज साहब ने बताया था, तो किसी खतीब साहब ने बताया था, तो किसी ने दरस में बताया था, तो किसी ने इशा में बताया था, तो कोई असर में बताया था, कोई खुतबे से बताया था। कज़ालिक अततक आयातुना, हमारी आयतें तुझ तक ऐसे ही पहुंची थी। फनसीतहा, तो तूने तो भुला दिया था। अब भुलाने का दो तरीका है। एक भुलाने का तरीका यह है कि आदमी सुन लिया, अनसुना कर दिया सुन करके, और एक तरीका यह है कि जानता है कि सही बात यही है लेकिन फिर भी अमल नहीं कर रहा है, तो भी भुलाना ही हुआ। तो तेरे पास हमारी आयतें पहुंची थी, फनसीतहा, तो तूने भुला दिया था, वो कज़ालिकल यौम तुनसा, उसी तरीके से आज तुझे भी भुला दिया जाएगा। इसलिए मेरे आबाप बुजुर्गों जवानों, गुनाह करो, अगर गुनाह सरजद हो जाए, करना नहीं है, मुझसे भी गलती हो गई कि गुनाह करो नहीं, गुनाह सरजद हो जाए तो गुनाह सरजद हो जाने के बाद में अल्लाह के हुजूर ताइब हो जाओ,
اور دنیا ہی میں اپنی معافی تلافی کر لو، اللہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نعمت اور برکت چھین جاتی ہے یہ گناہ کا نتیجہ۔ نعمت، بہت ساری نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، اور نعمتیں دینے کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے قیام کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زوال سے۔ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا، اچھے سے اچھا پہننے لگا، اچھے سے اچھا کھا رہا ہے، اچھی گاڑی میں چل رہا ہے، بہترین مکان میں رہ رہا ہے، بڑے ڈھنگ سے اس کے اچھے کاروبار ہیں، لیکن دھیرے 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 10 سال تو بڑی خوشحالی کی زندگی تھی، لیکن 10 سال خوشحالی کے بعد میں آدمی سکڑتا اور اس کے بعد میں تنگ ہوتا چلا گیا اس کا معاملہ، اس کا کاروبار۔ جب ایک آدمی بڑھ جاتا ہے، اچھا کھا لیتا ہے، اگر روز ڈیلی آپ گوشت کھا لو، پھر بعد میں سبزی بھائی صاحب چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے پیسہ ہونے کے بعد بھی آدمی کو مینیج کر کے رکھنا چاہیے، گوشت مچھلی انڈا بریانی ساگ سبزی سارا، کہ اللہ جب کبھی نہ بھی رہے تو کم سے کم سبزی پر بھی گزارا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کہیں چھن نہ جائے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر کوئی شخص پاپ کرتا ہے تو بسا اوقات اس کا کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر اس کی نعمت اور برکت چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا آدم اور حوا کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں کر دیا، جاؤ جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ پیو، عیش و مستی کی زندگی گزارو، بس ولا تقربا هذه الشجرہ، کئی درختوں سے نہیں منع کیا تھا، الشجرہ خاص درخت ہے، ولا تقربا هذه الشجرہ بالکل کنفرم کر کے بتا دیا، هذه یہی، یہ خاص درخت ایسا ہے اس کے قریب مت جانا، ولا تقربا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن کیا ہوا، شیطان نے ان کو بہکایا پھسلایا، اور ایسے بہکایا پھسلایا قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ہے کہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں اللہ نے اس لیے منع کر رکھا ہے کہ اگر تم لوگ اس کا پھل فروٹ کھا لو گے تو آپ ہمیشہ ہمیں جنتی بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ یہ دو بہترین طریقے سے ان کو سمجھایا، اب وہ تو جا کر کے کھا لیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکا پھسلا کر کے کھلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ان شیطان نے ان دونوں کو جہاں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اگر کسی خاص گناہ سے ہم کو آپ کو منع کیا ہے تو وہ گناہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم اور آپ وہ گناہ کر ڈالیں گے تو اس گناہ کی بنیاد پر ہماری جو موجودہ نعمت ہے وہ چلی جائے گی، ہماری جو موجودہ نعمت ہے اور جو موجودہ برکت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی۔ اس لیے آدمی کو بچنا چاہیے۔ انسان بے غیرت اور بے شرم ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے۔ ایک آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے کبھی کبھی تو وہ لوگوں سے، بچہ ہے آپ کا لڑکا سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھ کر کے ایک بار اوائڈ کر دیا، اور آپ یہ بولے بھیا بابو میں سن رہا ہوں کہ تم کچھ غلط قدم اٹھا رہے ہو، بہت غلط قدم اٹھا رہے ہو۔ اگر آپ انڈائریکٹ کنفرم کر کے نہیں، آپ انڈائریکٹ سمجھاتے رہے تو باز آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی لڑکا کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے، ایک بار آپ دیکھیں، 2 بار دیکھیں اور کچھ نہیں بولے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر سامنے ایک دھوک رہا ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، بدکاری جیسا گناہ، زناکاری کر لیا، اور کرنے کے بعد میں وہ چپکے سے خاموش، اللہ جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں وہ، لیکن کبھی اس کے دوست کو پتہ چل گیا اور وہ بتا رہا ہے کہ بھائی تو بہت غلط کر رہا ہے، یہ سنا ہوں، تو کہتے ایک دن وہ اپنے آپ سے سب سے بتانا بھی شروع کر دیتا، ہاں بھائی میرا یار، میں نے تو زندگی میں 10 لڑکیوں سے میں نے بدکاری کی ہے، ارے توبہ، تو وہ بتانا شروع کر دے گا۔ پھر
تو آدمی دھیرے 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 جو ہے کھل جاتا ہے، تو میرے بھائی بے شرم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب یہ متفق علیہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر اب شرم ہی نہیں بچا ہے تو جو چاہو کرو۔ معلوم یہ ہوا گناہ کیا اور گناہ کرتے کرتے وہ بے شرم ہو گیا، تو گناہ کرنے کی بنیاد پر آدمی بے شرم ہو جاتا ہے، اور اتنا بے شرم ہو جاتا ہے فاصنع ما شئت، بھیا جو تمہارے دل میں آئے جو کرو۔ تو آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، بے شرم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے گناہ کوئی معمولی نہیں، بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آٹھویں بات، رزق سے محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ پھر بات آئی کہ آدمی اچھے ڈھنگ سے کھا پی رہا ہے، بہترین اس کی زندگی چل رہی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس گناہ کی بنیاد پر آپ رزق سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، صاف صاف الفاظ ہے کیا ہے، اور بلا شبہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے یا محروم کر دیا جاتا ہے بخطیئۃ، گناہ کی وجہ سے۔ خطیئن خطا غلطی، اسی سے خطیئۃ ہے یا خطیئۃ، بخطیئۃ گناہ کی وجہ سے یا گناہ کی بنیاد پر، یا عملها جو وہ عمل انجام دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو وہ کرتا ہے اس کے گناہ کی بنیاد پر وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ گناہ کرو گے، آپ رزق سے محروم کر دیے جاؤ گے، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ مشکلات اور مسائل سے گھر جاتا ہے، نویں بات، نواں خسارہ، نقصان، نتیجہ، یعنی گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، نواں نتیجہ یہ ہے کہ مشکلات اور مسائل سے گھر جاتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اس کا تعلق اسی سے ہے، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہارے پاس جو تمہیں مصیبت آتی ہے، جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو مشکلات سے تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، جیسا کیا ہے آپ نے ویسا بھر رہے ہو۔ بدکاری کرو گے تو عرض کی بیماری ہوگی، چوری کرو گے تو بدنامی ہوگی، بس سمجھ گئے، اور کوئی غلط کام کرو گے پرچار ہوگا تو ذلیل و خوار ہوگے، حرام کھاؤ گے تو عبادت نہ قبول ہوگی، حرام غذا کھلاؤ گے تو اولاد نافرمان ہوگی۔ تو میرے احباب، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ان میں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی وہ آپ کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، کرتوت کی بنیاد پر آتی ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، ویعفو عن کثیر، اور بہت زیادہ گناہوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کو پھیر لیتا ہے۔ اگر ہماری ہر گناہ پر اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دینا تو ہم برباد ہی ہو جائیں گے۔ بہت سارے گناہوں سے نظر کو پھیرنے کے بعد بھی ہمارے اپنے کرتوت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے 11ویں بات، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں تو سزا تو آئے گی ہی آئے گی، اور ہم اور آپ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن وہ ہماری نیکیاں پراگردہ ذرات کی شکل میں اڑا دی جائیں گی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں مخاطب کر کے کہ میں آپ لوگوں میں سے ان لوگوں کو بحسن و خوبی بہت ڈھنگ سے جانتا ہوں، میں پہچان رہا ہوں کہ جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، اور پھر ان کی نیکیاں ایک ایک کر کے ذرات کی شکل میں وہ نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے عرض کرنے لگے، پیارے رسول آپ ہمیں بالکل کھول کر کے بتا دیجئے، یہ تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، یعنی تمہارے قوم و ملت سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جیسے تم عبادت کر رہے ہو ویسے وہ بھی عبادت کریں گے، جیسے تم قیام کرو ویسے وہ بھی قیام کریں گے، جیسے تم ذکر و اذکار کرتے ہو ویسے وہ بھی ذکر و اذکار کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ گناہ ان کی کیا ہوگی بھائی؟ ان کا گناہ کون سا ہوگا؟
उनका गुनाह ये होगा कि समाज में तो अपनी इज्जत बचा के रखेंगे, वो माहौल में उनका वकार दागदार नहीं होगा, वकार उनका मजरू नहीं होगा, वो इज्जतदार होंगे। लेकिन अकेले में अगर उन्हें मौका मिला गुनाह करने का तो वो चूकेंगे नहीं। और होता यही है, आपका ईमान उस वक्त जांचा जाता है जब आपके में गुनाह करने का मौका मिले, कोई नहीं है और आपको गुनाह करने का मौका मिल रहा है और आप उस वक्त बच जाओ, ये कमाल है। ये नहीं है कि आदमी समाज में उसका वकार है लेकिन अंदर से दागदार है, ऊपर से वो इज्जत बना के रखा हुआ है, लेकिन जब कभी गलती अकेले में जाता है। अच्छा, अकेले में गलती कैसे करता है आदमी? घर वालों में इज्जत है, घर से निकल करके कहीं और जाकर के गलती कर रहा है। माँ बाप से छुप करके एक नौजवान लड़का कहीं और अकेले में जाकर के गलती करता है। शौहर है, शादीशुदा है, बीवी से छुप करके अकेले में कहीं जाकर के गलती करता है। बीवी है, घर में इज्जत वकार बना करके रखी हुई है, लेकिन किसी बहाने से घर से बाहर जाती है और अपनी इज्जत को दागदार करती है, घर की इज्जत को नीलाम करती है घर से बाहर जाने के बाद। हम और आप अकेले में गलती कैसे करते हैं, आज तो समझना और ज्यादा इजी और आसान हो गया है। हम और आप अकेले हैं, घर में माँ बाप, अब्बा ने लैपटॉप दिलवा दिया, हमारे वालिद मोहतरम ने, हमारे किसी रिश्तेदार ने बोल दिया कि हाँ भाई आजकल मोबाइल से काम आता है, स्कूल से मोबाइल से काम आता है, मोबाइल एक दिलवा तो काम आएगा, ये करेगा। अब अब्बा तो एतमाद किए हुए हैं कि हमारा लड़का, हमारी बच्ची बड़े अच्छे से पढ़ रही होगी, और पता ये चल रहा है कि अब्बा जब अपने कमरे में चले गए तो उसके बाद में अकेले में क्या कर रही है भाई, अकेले में क्या देख रही है, अकेले में लड़का क्या देख रहा है। अरे बुढ़े तो चूकने, तो नौजवानों को तो छोड़िए, बुढ़ा भी देख रहा है अकेले में, बुढ़े की बीवी भी अकेले देख रही है, नौजवान लड़का, नौजवान मर्द भी देख रहा है, नौजवान की बीवी भी अकेले में देख रही है। अकेले में जानते हो, तो अकेले में किया गया गुनाह जो कुछ भी होगा, और आज तो न मालूम कयामत कितने ऐसे लोग आएंगे जो इस हदीस की जो मैंने पेश किया है कि अकेले में उसको गुनाह करने का मौका मिला और वो चूका नहीं, तो ये मोबाइल ना मालूम कितने लोगों को ले डूबेगी। एक तो हमारी उम्मत को ले डूबे हुआ ही है, कितनी लड़कियां मोबाइल की वजह से भाग गई, कितने नौजवान लड़के मोबाइल की वजह से बिगड़ गए, कितने नौजवान लड़के मोबाइल की वजह से स्कूल छोड़ दिया, कितने नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ना लिखना कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल मिल गया और पता चला रिजल्ट बहुत अच्छा पढ़ रहे, लैपटॉप दे दिया, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो पता चला कि भैया 100 में से 33 का 40 नंबर से ज्यादा आया ही नहीं है, तो इसकी वजह से बर्बाद हो गए। तो अब आसान और ज्यादा हो गया, वक्त मुकम्मल। अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो वो मुश्किलात में घिर जाएगा, आखिरी बात, मुश्किलात में घिर जाएगा। आदमी जब नेक होता है तो अल्लाह तबारक व तआला वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स अल्लाह से डरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको परेशानी के वक्त उसके निकलने का रास्ता बता देगी। दिमाग में आ जाएगा, कोई आपके पास आ जाएगा उससे, आपको कोई काम अटका हुआ है, अचानक कोई आएगा और बता देगा हाँ यार उसके पास चले जाओगा, आपका काम हो जाएगा। तो अल्लाह निकलने का रास्ता बता देता है। मालूम ये हुआ जो शख्स अल्लाह वाला नहीं होता है वो फंसता चला जाता है। इसलिए गुनाह से बचिए, गुनाह के नताइज बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। और भी बातें हैं जो